معزز سامعین السلام علیکم۔ قرآن کریم کے ترجمے اور تفسیر کے اس خوبصورت سفر میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج سے ہم سورۃ النساء کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اس سلسلے میں ہم سورۃ النساء کا اردو ترجمہ سمجھیں گے اور ہر رکوع کی آسان اور مختصر تفسیر جانیں گے تاکہ قرآن مجید کے پیغام کو اپنی زندگی میں نافذ کر سکیں۔ سورہ نساء کا تعارف۔ سورۃ النساء قرآن مجید کی چوتھی صورت ہے۔ یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اس صورت کی 176 آیات ہیں۔ اس صورت کا مرکزی موضوع ایک مثالی اسلامی معاشرے کی تشکیل ہے۔ اس میں عورتوں، یتیموں، رشتہ داروں، کمزور افراد اور معاشرے کے مختلف طبقات کے حقوق بیان کیے گئے ہیں۔ اسی وجہ سے اس سورت کا نام النساء رکھا گیا، جس کا مطلب ہے عورتیں۔ سورۃ النساء میں نکاح، مہر، وراثت، یتیموں کے حقوق، خاندانی نظام، عدل و انصاف، معاشرتی اصلاح اور اسلامی حکومت کے اہم اصول بیان کیے گئے ہیں۔ یہ سورت ہمیں سکھاتی ہے کہ ایک کامیاب اسلامی معاشرہ صرف عبادات سے نہیں بلکہ حقوق العباد کی ادائیگی سے بھی قائم ہوتا ہے۔ چلے جانتے ہیں پہلے رکوع کا اردو ترجمہ۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، یعنی اول اس سے اس کا جوڑا بنایا، پھر ان دونوں سے کثرت سے مرد و عورت پیدا کر کے روئے زمین پر پھیلا دیے۔ اور اللہ سے ڈرو جس کے واسطے سے تم ایک دوسرے سے حقوق کا مطالبہ کرتے ہو، اور قطع رحمی سے بچو، کچھ شک نہیں کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اور یتیموں کا مال جو تمہاری تحویل میں ہو ان کے حوالے کر دو، اور ان کے پاکیزہ اور عمدہ مال کو اپنے ناقص اور برے مال سے نہ بدلو، اور نہ ان کا مال اپنے مال میں ملا کر کھاؤ، یہ بڑا سخت گناہ ہے۔ اور اگر تم کو اس بات کا خوف ہو کہ یتیم لڑکیوں کے بارے میں انصاف نہ کر سکو گے تو ان کے سوا جو عورتیں تم کو پسند ہوں، 2 یا 3 یا 4 ان سے نکاح کر لو۔ اور اگر اس بات کا اندیشہ ہو کہ کئی عورتوں سے انصاف نہ کر سکو گے تو ایک ہی عورت سے نکاح کرو یا باندی سے تعلق رکھو جس کے تم مالک ہو۔ اس طرح تم بے انصافی سے بچ جاؤ گے۔ اور عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دے دیا کرو، وہاں اگر وہ اپنی خوشی سے اس میں سے کچھ تم کو چھوڑ دیں تو اسے مزے سے کھا لو۔ اور کم عقلوں کو ان کا مال جسے اللہ نے تم لوگوں کے لیے سبب معیشت بنایا ہے مت دو، ہاں اس میں سے ان کو کھلاتے اور پہناتے رہو اور ان سے معقول بات کہتے رہو۔ اور یتیموں کو بالغ ہونے تک کام کاج میں مصروف رکھو اور جانچتے رہو، پھر بالغ ہونے پر اگر ان میں عقل کی پختگی دیکھو تو ان کا مال ان کے حوالے کر دو۔ اور اس خوف سے کہ وہ بڑے ہو جائیں گے، یعنی بڑے ہو کر تم سے اپنا مال واپس لے لیں گے، اس کو فضول خرچی اور جلدی میں نہ اڑا دینا۔ اور جو شخص آسودہ حال ہو اس کو ایسے مال سے قطعی طور پر پرہیز رکھنا چاہیے۔ اور جو ضرورت مند ہو وہ مناسب طور پر یعنی بقدر خدمت کچھ لے لے، اور جب ان کا مال ان کے حوالے کرنے لگو تو گواہ کر لیا کرو، اور حقیقت میں تو اللہ ہی گواہ اور حساب لینے والا کافی ہے۔ جو مال ماں باپ اور رشتہ دار چھوڑ مریں، تھوڑا ہو یا بہت، اس میں مردوں کا بھی حصہ ہے اور عورتوں کا بھی، یہ حصے اللہ کے مقرر کیے ہوئے ہیں۔ اور جب میراث کی تقسیم کے وقت غیر وارث رشتہ دار اور یتیم اور نادار لوگ آ جائیں تو ان کو بھی اس میں سے کچھ دے دو اور ان سے معقول بات کہو۔ اور ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے
جو ایسی حالت میں ہوں کہ اپنے بعد ننھے ننھے بچے چھوڑ جائیں اور ان کو ان کی نسبت خوف ہو کہ ہمارے مرنے کے بعد ان بیچاروں کا کیا ہوگا۔ بس چاہیے کہ یہ لوگ اللہ سے ڈریں اور درست بات کہیں۔ جو لوگ یتیموں کا مال ناجائز طور پر کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتے ہیں اور ضرور دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ یہ تھا سورہ نساء کا پہلے رکوع کا ترجمہ۔ اب جانتے ہیں اس کی تفصیل۔ سورۃ نساء کا پہلا رکوع ہمیں تقویٰ، انسانی مساوات، رشتہ داروں کے حقوق اور یتیموں کی حفاظت کا درس دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ابتدا میں تمام انسانوں کو یاد دلاتا ہے کہ وہ ایک ہی جان یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے پیدا کیے گئے ہیں، اس لیے کسی کو کسی پر برتری حاصل نہیں مگر تقویٰ کی بنیاد پر۔ اس کے بعد یتیموں کے حقوق کی خاص تاکید کی گئی ہے اور حکم دیا گیا ہے کہ ان کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھایا جائے بلکہ امانت داری کے ساتھ ان کے حوالے کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نکاح اور عدل کا بھی حکم دیتا ہے اور واضح فرماتا ہے کہ اگر انصاف نہ کر سکو تو ایک ہی نکاح پر اکتفا کرو۔ اسی طرح عورتوں کے حق مہر کو خوشی دلی کے ساتھ ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے کیونکہ یہ ان کا شرعی حق ہے۔ رکوع کے آخر میں یتیموں کا مال ہڑپ کرنے والوں کو سخت وعید دی گئی ہے کہ جو لوگ ظلم سے یتیموں کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں۔ اس رکوع کا پیغام ہے اللہ سے ڈرنا اور تقوی اختیار کرنا، رشتہ داروں اور یتیموں کے حقوق ادا کرنا، عورتوں کے حقوق کا احترام کرنا، عدل و انصاف کو قائم رکھنا، مالی معاملات میں دیانت داری اختیار کرنا۔ معزز سامعین، سورۃ النساء کا پہلا رکوع ہمیں ایک ایسے معاشرے کی بنیاد فراہم کرتا ہے جو عدل، رحم، انصاف اور حقوق کی ادائیگی پر قائم ہو۔ یہ تھا ہمارا سورہ نساء کا پہلا رکوع۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے رکوع کے ساتھ، دوسرے رکوع کے ساتھ اگلی ویڈیو میں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹ کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔